الرحمن الرحیم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده پارہ 25 سورہ الشورى رکوع 5 آیات نمبر 44 تا 48۔ آیات مذکورہ میں اہل دلالت کے احوال کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس شخص کا دنیا میں کوئی چارہ ساز نہیں کہ اس بدبخت کو راہ راست پر لائے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، ظالمین جس طرح دنیا میں اپنا برا حال دیکھیں گے اور جتنا برا حال ہوگا دنیا میں، اس طرح آخرت میں بھی ان بدبختوں کا برا حال ہوگا۔ چنانچہ بروز قیامت ان ظالمین کو جب آپ دیکھیں گے کہ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، اور جس وقت آپ اس بدبختوں کے بدترین عذاب کا معائنہ کریں گے تو انتہائی حسرت سے کہیں گے کہ حل الی مرد من سبیل، کہ دنیا میں واپسی کی جانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا میں واپس جا کر اعمال صالحہ اختیار کریں۔ اور پھر بروز قیامت یعرضون علیہا خاشعین من الذل ینظرون، جس وقت دوزخ کے یہ روبرو لائے جائیں گے تو ان بدبختوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت سے، رسوائی سے، اور ینظرون من طرف خفی، یہ چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے جیسا کہ خوفزدہ آدمی دیکھتا رہتا ہے۔ جبکہ دوسرے آیت میں نابینا کی خبر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حشر کا وقت ہوگا جس پر قرینہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا کا لفظ آیا ہے۔ اور وقال الذین آمنوا میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ اس وقت اہل ایمان، مومنین، مخلصین وہ عذاب سے بچنے پر اللہ کا حمد و شکر بیان کریں گے، اور کفار، منکرین، مشرکین پر ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ آج یہ لوگ اپنے جانوں سے اور اپنے متعلقین سے، اپنے جانوں سے اور اپنے متعلقین سے وجہ سے آج بروز قیامت خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار یہ ظالمین، مشرکین، منکرین دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، گرفتار ہوں گے۔ اور وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، قیامت کے ہولناک دن ان بدبختوں کا، قیامت کے ہولناک دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ کے بغیر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، کوئی مددگار ہے بھی نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو نجات کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، یعنی نہ معذرت قبول ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 47 میں کافرین، منکرین سے خطاب ہے، دعوت ہے کہ اے لوگو، جب تم نے قیامت کے یہ ہولناک حالات دیکھ لیے تو اپنے رب کا حکم مانو، ایمان لاؤ، ایمان قبول کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس کے، پہلے اس کے کہ ایسا دن آ پہنچے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹنا نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح دنیا میں عذاب ہٹ جاتی ہے تو بروز قیامت میں کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، تمہیں اس روز کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ملے گی اور تمہید عذاب سے روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 48 میں تسلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے بار بار تبلیغ اور جدوجہد کے باوجود اگر یہ لوگ ہوش میں نہ آئے، ایمان قبول نہ کرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم مت کیجیے، فکر مت کیجیے، ان کے اعراض کا سبب
تعلق مع اللہ کی کمزوری ہے، ان کا تعلق اللہ سے بہت ضعیف ہے، جن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب ہم انسان کو عنایت کا، رحمت کا، نعمتوں کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو اترا کر خوش ہو جاتا ہے اور منعم پر نگاہ کر کے شکر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، اور اگر ان بدبختوں کے بدعمالی کے بدلے میں جو ان کے ہاتھ پاؤں سے سرزد ہو چکی ہے، اس کی بنیاد پر ان کو کوئی مصیبت آ جائے، ان پر کوئی عذاب آ جائے تو پھر توبہ استغفار کی بجائے ناشکری اختیار کرتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں ان منکرین کی نفسانی لذتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے تعلق کی کمزوری کی دلیل ہے، علامت ہے، اور اس وجہ سے یہ بدبخت لوگ کفر میں، شرک میں، نفاق میں، معاصی میں مبتلا ہے۔ ان بدبختوں کی یہ حالت ثانیہ بن چکی ہے، لہذا ان سے ایمان کی توقع نہ رکھے اور آپ فکر بھی مت کرے، غم بھی نہ کرے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ اور آپ کا کام ہے دین پہنچانا، آپ تبلیغ پر مکلف ہے، ہدایت میرے رفتار میں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، تو نہیں ہے اس کا کوئی کارساز، من بعدہ اس کے بعد، من بعدہ اس کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالمین کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، تو کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا واپس ہی جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان کو، يُعْرَضُونَ، کہ وہ سامنے لائے جائیں گے، علیہا، اس دوزخ کے، خاشعین، جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت، ینظرون، اور دیکھتے ہوئے ہوں گے، من طرف خفی، چھپی نگاہ سے، وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، ان الخاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین خسروا انفسهم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان دیا ہے اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، الا خبردار، ان الظالمین، بے شک ظالمین وہی ہے، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہوں گے، وما کان لہم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، من اولیاء، کوئی دوست، ینصرونہم، جو مدد کرے ان کے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ من سبیل، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ، استجیبوا لربکم، قبول کرو اپنے رب کا فرمان اور حکم، من قبل، اس سے پہلے کہ آیات یہ کہ آ جائے، یوم ایسا، یوم عظیم، ایسا عظیم الشان دن، لا مرد لہ، جو ٹلنے والا نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لکم، نہیں ہوگی تمہارے لیے، من ملجأ، کوئی جائے پناہ، یوم اذن، اس دن، وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من نکیر، کوئی انکار، فإن آردوا، اگر وہ منہ پیر اعراض کرے، روگردانی کرے، فما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظاً، کوئی نگہبان، ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر سے پہنچا دینا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اذا اذقنا، جب ہم چکاتے ہیں، الانسان، انسان کو، منا، اپنے طرف سے، رحمتاً، کوئی رحمت، فرح بہا، تو خوش ہو جاتا ہے اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے بدلے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، فإن الظالم، فإن الانسان کفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔